لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ قربانی کے جانوروں کے اندر جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا وغیرہ، وہ تو ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ گائے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اونٹ کے معاملے میں آ کر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اونٹ تو بڑا جانور ہے، تو اس میں 10 قربانیاں ہوتی ہیں، 10 حصے ہوتے ہیں، 7 نہیں ہوتے۔ گائے چھوٹی ہے اس میں 7، اونٹ بڑا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 10 ہونے چاہیے۔ اب یہ ایسا بعض اوقات جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے ابو داؤد شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ جو گائے ہے وہ بھی 7 لوگوں کی طرف سے قربان کی جا سکتی ہے، اور اونٹ کو بھی 7 لوگوں ہی کی طرف سے قربان کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی ایک اونٹ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اسی روایت سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ شاید اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت سفر کے حالات کی ہے، اور سفر کے اندر چونکہ قربانی واجب ہوتی ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ واجب قربانی نہیں تھی بلکہ نفلی تھی، اور نفلی قربانی کے احکامات واجب قربانی کے احکامات سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرکت تھی صحابہ کی، یہ قربانی کے حصوں میں نہیں تھی بلکہ کھانوں میں تھی۔ کیا مطلب کہ ایک اونٹ 10 آدمیوں کو دیا جاتا تھا، بھئی یہ تم ذبح کر کے کھا لو، دوسرا اونٹ دوسری 10 جوٹی کو دیا جاتا، بھئی تم اس کو ذبح کر کے کھا لو۔ تو صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 10 آدمی ایک اونٹ میں شریک ہوتے تھے، یعنی 10 آدمی ایک اونٹ کو کھایا کرتے تھے، اور یوں حضور نے ہماری ترتیب بنا دی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی وقت ایسا ہوتا ہوگا کہ اونٹ بھی 10 آدمیوں کی طرف سے ذبح کر لیا جاتا ہوگا، لیکن بعد میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ والجزور عن 7، کہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح ہوگا، اب اس روایت کو ناسخ مانا جائے گا اور 10 والی روایات کو منسوخ مانا جائے گا، تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی بات سمجھے کہ جو یہ کہا گیا کہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح ہوگا، یہ قولی حدیث ہے، اور جو 10 میں صحابہ فرماتے ہیں ہم شریک ہوتے رہے، وہ فعلی حدیث ہے۔ اور جب قولی اور فعلی روایت میں تعارض آ جائے تو محدثین کا اصول یہ ہے کہ قولی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے 7 والی روایت قولی ہے، تو اونٹ چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ 7 آدمیوں ہی کی طرف سے ذبح ہوگا، اس سے زیادہ لوگوں کا اس میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ پھر آخری بات آپ یہ سمجھے کہ اب اونٹ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہہ رہے ہیں 10، بعض کہہ رہے ہیں 7، تو جب اختلافی نوعیت آ جائے تو 7 پر تو سب کا اتفاق ہے نا، بھی ہاں 7 تو ہوں گے۔ اگلے 2 بندوں کا 3 بندوں کا اختلاف ہے کہ مزید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو وہ اختلافی صورت کو چھوڑ دیا جائے، اتفاقی کو اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال گائے ہو یا اونٹ ہو، جو بڑے جانور ہیں ان میں صرف 7 آدمی شریک ہوں گے، اس سے زیادہ کی شرکت درست نہیں ہے۔